نہ دوسری آیت نہ ماننا طبیعت ہے، پورے قرآن کو ماننا شریعت ہے. وہ طبیعت پہ چلتے ہیں، چلنے دو، ہمیں شریعت پہ چل رہا ہے، چلنے دو. اب میں آپ کو یہ گرہ بھی کھول دوں کہ رسول پاک ایٹ دی سیم ٹائم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھو، اللہ نور ہے، قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو اللہ نور ہے اور بندے بشر ہیں، نوع بنی آدم بشر ہے، پوری امت بشر ہے، سارے انسان بشر ہیں. اللہ نور، بندے بشر، اور رسول اللہ اور بندوں کے بیچ کی کڑی، واسطہ، رابطہ. تو اب رسول نور اس لیے ہیں کہ نور سے تعلق رہے، اور بشر اس لیے ہیں کہ بشر سے تعلق رہے. یعنی خدا سے سیکھیں، بندوں کو سکھائیں، اللہ سے لیں، بندوں کو دیں. اے رسول، تم خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہو، تم وہ اللہ سے لیتے رہو. اللہ تمہیں دے گا، اللہ رسول کو دے گا. اللہ نے قرآن رسول کو دیا، نماز رسول کو دیا، طریقہ حج رسول کو دیا، فرضیت زکات رسول کو دیا، شریعت رسول کو دیا، طریقت رسول کو دیا، اخلاق رسول کو دیا، ضابطۂ زندگی رسول کو دیا، دستور حیات رسول کو دیا. رسول نے بندوں کو دیا. کیا مطلب؟ یہ رسول تمہیں جو چاہیے وہ اللہ سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ میرے مصطفیٰ سے لیتے رہو. تو نور اس لیے ہے کہ نور السماوات والارض سے تعلق رہے، اور بشر اس لیے ہیں کہ ہم جیسے نوع بنی آدم سے تعلق رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پاؤ گے. کہو نو گاڈ نو ورشپیبل ایکسپٹ اللہ المائٹی، صرف ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، پوجا کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، ورشپ کے لائق ہے. چاہتے تھے کہ وحدانیت کی نور سے مکہ منور ہو جائے. ایک سچی بات کہنے کے نتیجے میں تاریخ گواہ ہے، ہسٹری از آئی وٹنس، کہ ظلم کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو میرے نبی پہ 13 سال تک روا نہیں رکھی گئی. ہم ظلموں کو جانتے ہیں، ظلموں کو اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. ہم ظلم دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں ظلم دکھائی دے رہا ہے. خود ہمیں اپنی ماحول میں بھی، پوری دنیا میں جتنی ظلم کی قسمیں آج موجود ہیں، ایک ملک میں نہیں، ساری دنیا میں، یہ سب کو مکے میں اکٹھا کر دیا گیا. راہوں میں چلنا دشوار کر دیا گیا، گھومنا پھرنا روک دیا گیا، کاروبار پہ پابندی، خیالات پر پابندی، زبان پر پابندی، دماغ پر پابندی، آزادی رائے پہ پابندی، عبادت پہ پابندی، خدا کو یاد کرنے پہ پابندی، تمام کاروبار پہ پابندی. حق تو یہ ہے کہ شعب ابی طالب ایک جگہ ہے جہاں 2.5 سال کے لیے آج کی بولی میں ہاؤس ارسٹڈ لائف، ہاؤس ارسٹڈ ایک بھی ظلم ہے جو کہیں کہیں ہو رہا ہے. یہ میرے نبی کے ساتھ پہلے ہوا. تو مکے کی جتنی بھی ٹیررزم کی قسمیں تھی، اسلام کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. طاقت کا استعمال، لالچ کا استعمال، ظلم و زیادتی کا استعمال کیا گیا. مجھے بتائیے آخر ٹیررزم کس کو کہیں گے؟ وہی جس سے اسلام لوٹا ہوا آ رہا ہے، وہ ظلم ہی تو ہے. 13 سال تک مسلسل پیغمبر پر اتنا ظلم کیا گیا. ظلم کی آخری حد یہ ہے کہ 2.5 سال تک ایک بوند پانی، ایک دانہ بھی اندر نہیں جا سکتا. دنیا میں یہ ظلم اگر کہیں کوئی جیل بنا کے کر بھی رہا ہوگا تو اس کے سامنے یہ ظلم بھاری ہے جو 13 سال تک پیغمبر امن و شانتی، پروفیٹ آف پیس،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم کیا گیا تاریخ میں، اس دہشت گردی، اس ظلم و تشدد و بربریت کی مثال نہیں ملے گی۔ 13 ایئرس کنٹینیوس ٹیررزم اٹیکنگ اسلام، وہیں سے ثابت ہو گیا کہ زندگی کی دو راہیں ہیں۔ ایک راہ دہشت گردی کی راہ ہے جسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے جاری کیا، اور ایک راستہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جو امن کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے، برداشت کا راستہ ہے، ٹالرنس کا راستہ ہے، اگنورنس کا راستہ ہے، صرف نظر کا راستہ ہے، مقصد کو نظر میں رکھنے کا راستہ ہے۔ 13 سال تک ظلم ہوا۔ ایسا نہیں کہ 2 عمارت گر گئی یہ ظلم ہوا، ایسا نہیں کہ کسی ایک عبادت خانے میں کسی نے گھس کے گولی چلا دی۔ اس طرح کے ظلم جو آج کل ہوتے ہیں سب قابل مذمت ہیں، لیکن انڈیویجول ہیں۔ ایک پاکٹ میں ہوا، بات ختم ہو گئی، ریلوے اسٹیشن پر ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ہوائی اڈے پر ہو گیا، بات ختم۔ وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کلمہ پڑھنے والے ایک ایک انڈیویجول آدمی کو ستایا گیا، ہر طرح سے ستایا گیا۔ پھر حکم ہوا رب کا، اے میرے محبوب، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، اب تم مدینے چلے جاؤ۔ ہجرت، اسی کو ہجرت کہتے۔ برتھ آف پلیس کعبہ کو چھوڑ کر رسول پاک مدینہ منورہ چلے گئے غالباً 8 سال کے بعد۔ توجہ، جب میرا نبی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے ارادے سے چلے تو صرف 2 آدمی، 2، ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات پاک صدیق اکبر، اونلی 2۔ صدیق اکبر اور رسول پاک یہی 2 ساتھ چلے، اونلی 2۔ کیسا ساتھ چلے، کیسا جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے چلے۔ مدینہ پہنچے، اور جب 8 سال کے بعد پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو پلٹے ہیں تو ساتھ میں 10,000 چلے تھے، تو 2 پلٹے تو 10,000۔ مکے کی پوری رجم بدل گئی، حکومت بدل گئی، مکے میں اقتدار بدل گیا، نظام بدل گیا، سسٹم بدل گیا، بت ٹوٹ گئے، باطل بھاگ گیا۔ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے رسول پاک نے اذان دلوائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور بتا دیا کہ کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ غلام کو وہ درجہ دے دیا کہ بنو ہاشم بھی دیکھتا رہا، قریش بھی دیکھتا رہا، بنو عدی اور بنو تمیم کے لیڈران بھی دیکھتے رہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا مقام عطا کیا گیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک نبی پہ ظلم کیا تھا، ان کی سزا بتاؤ۔ 2 بلڈنگ گرانے والوں پر کیا کرنا چاہیے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کسی نادان کی نادانی پر رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں، کسی بھٹکے ہوئے گروپ کی گمراہی پر رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے اس میں کیا سزا دی جائے؟ جس نے پوری قوم کو 13 سال تک کڑپایا ہو، رلایا ہو، دانا دانے کا محتاج بنایا ہو، ایک ایک بوند پانی سے روکا ہو، اگر آپ پاور میں آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گن گن کے بدلہ لیں گے، آپ اپنی ایجنسی اس کے پیچھے لگائیں گے۔ پکڑو کون کون لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال تک مجھ پر ظلم کیا، مگر قربان جاؤ اس لیٹسٹ ریلیجن کے لیٹسٹ اینڈ بیسٹ پروفٹ پر کہ جب